بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 12ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ اس کے قیام کی جگہ اور سپردگی کی جگہ جانتا ہے۔ قیام کی جگہ سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ سے مراد قبر یا مکان ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا، تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کی حیات بعد الموت کو سحر قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ آگے چل کر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کو چھین لے تو نعمت کے چھن جانے پر نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے اور شہی مارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا، اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ سامعین محترم، آیت نمبر 15 میں فرمایا، دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہیں۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 تا 32 سے پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، آپ ہم جیسے بشر ہیں اور آپ کے پیروکار پسماندہ اور کم عقل لوگ ہیں۔ ہماری رائے میں
آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہمارے خیال میں آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ سامعین محترم، قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 37 تا 47 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو بھی سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جس کا نام کنعان ہے، اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی اجتہادی خطا پر اللہ سے مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اپنی کشتی سے اتر گئے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور میرا اجر اللہ پر ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا
اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے حق رسالت ادا کر دیا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 58 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار قرار پائے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس پر آباد کیا۔ قوم صالح نے جواب دیا، اے صالح، ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے رہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 69 سے اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے۔ انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچھڑے کا بنا گوشت تیار کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر سا محسوس ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھیں، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، اس ارزداشت سے گریزاں رہیں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 77 سے اور حضرت لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے، حضرت لوط کے ان کو سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا
اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ لیکن جب اہل مدین پر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر کیا، پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کی باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور دنیا و آخرت دونوں میں انہیں ملعون قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے اس میں نشانی یعنی عبرت کا سامان موجود ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم سعادت مند لوگ ہیں اور دوسری قسم بدبخت لوگ ہیں۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطائیں ہیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے بھی تورات کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ یوسف کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 12ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 53ویں صورت ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے مشکلات کے بعد کامیابی کا ذکر فرما کر
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ اس صورت میں علم تعبیر الرؤیا کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ وفا، امانت، عفت، صدق، صبر اور توبہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتا ہے، اور یہ کہ قید ہو یا آزادی، توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ، قوانین، نظام حکومت، تجارت اور سزا کے طریقوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین و ناظرین، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا دور کسی ملک میں چھوڑ آؤ، آخر کار والد کا رجحان ہماری طرف ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا اسے اٹھا لے جائے گا۔ پھر اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اسے کل آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ پھل کھائے، کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا چیر پھاڑ ڈالے۔ الغرض وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ سامعین محترم، اللہ کی قدرت سے ایک قافلے والے آئے، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈھول ڈالا اور یوسف علیہ السلام جیسا حسین و جمیل لڑکا ڈھول میں بیٹھ کر سلامتی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ انہوں نے اسے مال تجارت بنا لیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں نے مال تجارت بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض انہی کے ہاتھ بیچ دیا۔ دوسری جانب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری من گڑت بات ہے، لیکن اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر عزیز مصر کے ہاں بیچ دیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثناء میں اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے۔
اور آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے۔ سامعین محترم، اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر طعن کیا اور کہا، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زر خرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت عام کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں، اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی۔ جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، حاشا للہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے بالترتیب دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن وہ نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا۔ آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور شادابی کے آئیں گے، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا، تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ سامعین و ناظرین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم 12ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل کرنے کی سعادت پا چکے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دست بستہ التجا ہے کہ ہمارا کریم مالک ہم سب کو ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔